بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. بیلجیم ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی بیلجیم کے اندر یا جہاں پر ہم رہتے ہیں برسلز کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی ہے, کوئی نئی اپڈیٹ ہوتی ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ تک بھی پہنچائے. تو ایسی ہی کچھ اپڈیٹس آج آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. تو اس کے لیے آپ کی جانی میں آنی جو شخصیت ہماری مہمان ہیں وہ ہیں چودھری شفیق جٹ صاحب, پاکستان تحریک انصاف ٹائیگر فورس کے صدر بھی ہیں, اور بھی بیلجیم کی جو سیاست ہے, لوکل سیاست, اس میں بھی ان کا اہم کردار ہے. تو شفیق جٹ صاحب, آپ کو سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جب بھی ہمیں آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کتنے بھی مصروف ہوں, لیکن آپ نے ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے ہمیشہ ہی ہمیں وقت دیا ہے, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں بیلجیم ٹائم کا, کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی کوئی بیلجیم میں سیاسی زور و شور ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ ہمیں بلاتے ہیں. تو آپ کا میں اس بار پر بہت شکر گزار ہوں. اور یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ جتنے بھی مصروف ہوں لیکن آپ نے ہمیشہ ہمیں ٹائم دیا ہے, اور آج بھی آپ بہت زیادہ مصروف تھے, لیکن آپ سے جب ہم نے کہا کہ آپ آئیں تو آپ فوری طور پر آ گئے, تو بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, ان سے وقت ضائع کیے بغیر ہم جٹ صاحب سے جو اپڈیٹس ہیں ان پر ان کا تبصرہ لیتے ہیں. تو جٹ صاحب, سب سے پہلے بیلجیم کی بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج کل جو آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں گہما گہمی چل رہی ہے کرکٹ کی, اور خاص کر پاکستان جو ہم سارا پورا ملک ہی ہے, آپ کو پتہ ہے کرکٹر ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, آنکھ کھولتا ہے تو کرکٹ کی گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے. تو آج کل جو پاکستان کے ہم نے دیکھا ہے کہ T20 جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں پاکستان نے آپ نے 3 میچ جیت چکا ہے. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب, پاکستان نے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم نے پوری قوم کا جو سر فخر سے بلند کر دیا ہے, اور انشاءاللہ میں پور امید ہوں کہ انشاءاللہ ہم ورلڈ کپ بھی جیتیں گے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ٹیم کو اس ورلڈ کپ سے پہلے یہ مطلب کہ خوف زدہ کرنے کی کوشش کی, پاکستان کے جو ٹیم کا مورال تھا اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. جیسا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں گئی ہوئی تھی اور آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کھیلنا. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح ہمارے کھلاڑیوں پر ایک بہت بڑا دباؤ تھا جو نیوزی لینڈ کی نے ہمارے ساتھ جو کیا, بلکہ پوری قوم ایک بڑے دباؤ کا شکار تھی, بڑے غصے میں تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں انہوں نے بھی فوری طور پر پاکستان کی جو قومی ٹیم ہے ان سے ملاقات کی, ان کے مورال کو بلند کیا. اور اس کے بعد دیکھیں جی T20 ابھی 2-3 ماہ کے بعد T20 آیا, اس میں آپ نے یہ دیکھیں کہ جس ملک نے ہمیں کرکٹ کی دنیا سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی, ہمارے مطلب انٹرنیشنل لیول پر ہمیں ایک بلاک کرنے کی کوشش کی, سب سے پہلے پاکستانی ٹیم نے انڈیا کو ایک زبردست قسم کی شکست دی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان T20 اس دن ہی جیت گیا تھا جس دن انڈیا کو ہم نے شکست دی تھی, کیونکہ ہمارا انڈیا سے ہی سب سے بڑا جو میچ تھا. بالکل جٹ صاحب, میں آپ کی بات روک رہا ہوں کہ آپ نے جیسے کہا کہ ایک پریشر میں لے کر آنے کی کوشش کی, اور میرے خیال میں کیونکہ ان کو بھی پتا تھا یہ انٹرنیشنلی اگر کہیں گے اس کو ایک سازش بھی کہہ سکتے ہیں آپ, جی کیونکہ ورلڈ کپ آنے والا تھا, نیوزی لینڈ کی ٹیم ادھر گئی اور ایسا دباؤ ڈالا پاکستانی ٹیم پر, اور انہوں نے سمجھا کہ ہم پتہ نہیں کیا, ہم دہشت گرد ہیں, کیا ہیں, پلیئر ہیں وہ خوفزدہ ہو گئے تھے. اور جیسا آپ نے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان سے ملاقات کی, ان کا مورال بلند کیا, اور ہم نے دیکھا کہ اسی کا نتیجہ ان جو میچ ہے اس میں نظر آ رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہماری ٹیم ایک نئے جذبے کے ساتھ دبئی پہنچی اور ورلڈ کپ میں انہوں نے حصہ لیا. سب سے پہلے آپ نے انڈیا کو شکست دی. میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے سب سے فخر کی بات ہے کہ ہم نے انڈیا کو شکست دی. اس کے بعد نیوزی لینڈ جو ہمارا ملک چھوڑ کے آئی تھی, پھر ہم نے اس کو شکست دی, یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی فخر کی بات. اور اس کے بعد افغانستان کو جس طرح ہمارے نوجوانوں شہینوں نے جس طرح وہ ان کی جو یقینی شکست کو ان کے جبڑوں سے چھین کے واپس لائے, میں سمجھتا ہوں وہ قابل دید تھا. اور میں اپنے تمام جو نوجوان لڑکے ہیں سب پر ہمیں بڑا فخر ہے, بابر اعظم کو لے لیں, آصف کو لے لیں, تمام. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم کی اتنی زبردست انڈرسٹینڈنگ میں نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھی. ماضی میں بھی ہمارے کچھ ٹیم میں کچھ گروپ ہوتے تھے جس کی وجہ سے کافی مشکلات ہوتی تھی, لیکن اس مرتبہ پہلی مرتبہ نہ پاکستان میں کوئی گروپنگ ہے, سب ایک ہیں اور کٹھے مل کر کھیل رہے ہیں. تو انشاءاللہ ورلڈ کپ بہت جلد اس پاکستانی قوم کو انشاءاللہ وہ ورلڈ کپ تحفے میں دیں گے. جیسے ہم پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم میں ایک خصوصیت ہے, یہ جب پریشر میں ہوتی ہے تو بہت اچھا کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, ان پر بہت زیادہ پریشر تھا
تو بھی انہوں نے ایک کھیل اپنا ایسا دکھایا کہ پوری قوم جو ہے وہ ان کو دعائیں دے رہی ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی چلے یہ اچھا کھیل کا مظاہرہ کریں گے. حالانکہ دوسری طرف انڈیا کو ورلڈ کپ کے سیمی فائنل لانے میں بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں. جیسے یہ دیکھیے افغانستان کے ساتھ انڈیا کا میچ تھا، وہ بہت زیادہ جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں وہ ایسے لگ رہا تھا ایک فکس میچ ہو، اس میں بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا ہر حربہ انشاءاللہ بے نقاب ہوگا. پاکستان کو اب شکست دینا بڑا مشکل ہے. انشاءاللہ پاکستانی قوم ایک پیج پہ. بہرحال جی پوری قوم کی دعائیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں. اسی طرح اگر کھیلتی رہی تو انشاءاللہ تعالی جو ورلڈ کپ ہے وہ انشاءاللہ یہ بھی ورلڈ کپ جیتیں گے، انشاءاللہ ہم دوسرا بھی جیتیں گے. بالکل، وہ پاکستان میں آئے گا اور ایک ٹیم کا ایک زیادہ مورال بھی بند ہوگا، انشاءاللہ بلند ہوگا. تو جٹ صاحب یہ تو کرکٹ کی باتیں ہوگی، تو اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کیونکہ آپ کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی کرکٹر تھے، تو یہ میں نے کہا چلیں سب سے پہلے اس بات یہ ضروری ہے. تو اچھا یہ تو ہو گئے کرکٹ کی ٹیم ہے جو پاکستانی چھکے پہ چھکے لگا رہی ہے، اور بیلجیم کی سیاست میں جو آپ چھکے پہ چھکا لگا رہے ہیں تھوڑا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کرکٹر تو نہیں ہیں، نہ ہی میں نے کبھی آپ کو دیکھا، لیکن سیاست میں آپ چھکے پہ چھکا مار رہے ہیں اور گیند بھی آپ اسٹیڈیم سے باہر پھینک رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے پے در پہ اتنے زیادہ پروگرام کر دیے کہ ہر بندہ حیران ہو رہا ہے کہ یہ اتنے زیادہ پروگرام کیسے انہوں نے کر لیے. آپ کے ایم این اے صاحب آئے، بلایا آپ لوگوں نے، گورنر صاحب آئے اسپیشل آپ کی درخواست پر، آپ کے سیکریٹریٹ کا انہوں نے افتتاح بھی کیا، اور وہاں پر انہوں نے آپ لوگوں کو بڑا حوصلہ افزائی کی کہ جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کی پوری ٹیم جو کام کر رہی ہے. اس کے بعد علاوہ بھی اور ایم این اے آئے تھے. تو آپ ذرا یہ راز بتائیں، آپ نے ان چھکوں کا راز بتائیں کہ یہ آپ کے دماغ میں کیسے آیا، یہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں ملک صاحب، آپ میرے خیال میں ہماری جو پہلے دن جس دن ٹائیگر فورس نے جنم لیا تھا اس دن سے آپ کو ساری سٹوری کا ہمارا پتہ، ہم جو 7-8 لوگ تھے. لیکن ملک صاحب میں سمجھتا ہوں جذبہ، یہ ہمارا اندر ایک جذبہ تھا کہ ہم نے جو پی ٹی آئی ہے اس کو بیلجیم میں منظم کرنا ہے، نوجوانوں کو اور ہمارے جو جتنے بزرگ ساتھی، ناراض ساتھی، جتنے بھی ساتھی ہیں ان سب کو لا کے عمران خان صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کرنا. ہمارا خواب تو یہی ہے کہ پاکستان بہتر ہو، بہتری آئے. اس لیے خان صاحب کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان صاحب ہوں گے تو بہتری کی کوئی امید ہے، ادروائز جو دوسرے لوگ ہیں ان سے ہمیں کوئی بہتری کی امید نہیں ہے. اس جذبے سے ہم کام کر رہے ہیں. اس میں یہ ہوا کہ جیسے انشاءاللہ ہم نے کام شروع کیا، آپ نے دیکھا کہ تمام ورکر ہمارے ایک جگہ پہ آگے، سیکریٹریٹ بھی بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ جیسے ہمارے انور تاج صاحب پارلیمانی سیکرٹری ہیں، وہ یورپ کے دورے پہ آئے، ان کا ہمارے ساتھ رابطہ ہوا، ان کو ہم نے دعوت دی، وہ ہمارے تشریف سیکریٹریٹ میں تشریف لائے، بڑی انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. اور جب انہوں نے سیٹ اپ دیکھا کہ آپ جس طریقے سے منظم اور آرگنائز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ عمران خان صاحب کا میسج پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور انہوں نے کافی ہمارے ساتھ. اچھا جٹ صاحب، آپ کو بلانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کے حالات دیکھ کر آپ پر تنقید کی جائے، ٹھیک ہے، آپ سے کچھ ایسے سوالات کیے جائیں تاکہ آپ پریشان ہوں. لیکن جب بھی آپ کو بلاتے ہیں، آپ کے پروگرام اتنے کیے ہوتے ہیں آپ نے کہ انہی میں ہمارا جو وقت جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے، ہم دوسری بات کر ہی نہیں سکتے. تو جی بالکل میں آپ کی بات سمجھ گیا، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ پر تنقید کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا، یہ لفظ کہنا چاہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں تنقید کیوں نہیں کرتے، میں نے کہا یار جب جٹ صاحب کو لے کر آتے ہیں، وہ ان کے پروگرام اتنے وہ کامیاب پروگرام آپ کرواتے ہیں، تو انہی میں ہمارا ٹائم گزر جاتا ہے، تنقید کا وقت نہیں. تنقید کرنا آپ کا جمہوری حق ہے. دیکھیں آپ کوئی آدمی اگر اچھا کام نہیں کر رہا، آپ اس پر مطلب جو ان کا بنتا تنقید کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں بھی کیا پرابلم ہے. لیکن ملک صاحب ہم نے جو وعدہ کیا تھا، جتنے وعدے کیے ہیں، جو آپ سے کیا تھا آپ کے سامنے، ہماری ٹیم بھی آپ کے سامنے ہے، ہمارا کام بھی آپ کے سامنے ہے. جس طریقے سے پی ٹی اے پورے بیلجیم کا پورے یورپ میں ہم نے اس کو ماشاءاللہ منظم کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جس طرح پاکستان کے منتخب نمائندے ہمارے سیکریٹریٹ پہنچے، وہ بھی آپ نے سارا سنا. گورنر صاحب کی بات بھی آپ نے سنی ہے، فضل حق صاحب کی جو خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں، اور فضل خان صاحب نے ہمارے سامنے ادھر خان صاحب سے رابطہ کیا اور ہماری جو یہاں کی جو سیکریٹریٹ اور جو ہمارا کام تھا اس کے بارے میں ان کو آگاہ کیا کہ اس طرح جذبے سے بیلجیم میں کام ہو رہا. تو خان صاحب نے بھی بڑا اپریشیٹ اس بات کو کیا. تو مطلب صاحب یہ جب آپ کام کریں گے تو پھر دوسری تنقید کا آپ کسی کو موقع نہیں دیتے. بیسیکلی میں آپ کو تنقید کا موقع نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے آپ نہیں محل کر. ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہے جٹ صاحب کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں خاص کر برسلز میں ایک منفی سیاست جو ہے بہت عروج پہ تھی جی، اور آپ نے میدان کے اندر قدم رکھتے ہی
ایک نئی سوچ، ایک پازیٹیو جو سیاست کیسے کرتے ہیں وہ اپنے پورے سب لوگوں کو دکھا دیا، اور لوگ بھی حیران ہو رہے ہیں کہ یار سیاست ہمیشہ منفی ہی دیکھی ہے، پہلی دفعہ ایسا موقع مل رہا ہے ان کو کہ پازیٹیو ایک سیاست کے اور زیادہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں آپ۔ پر صاحب دیکھیں، جو آپ اگر منفی سوچ سے کام کریں گے تو آپ زیادہ دیر چیزوں کو چھپا نہیں پائیں گے۔ دیکھیں ایک دن آپ کا چہرہ پھر سامنے آ جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کو جذبے سے ہی کام کرنا ہوگا اور سچ کے سہارے ہی کام کرنا ہوگا۔ اس طرح آپ کے ساتھ ساتھی بھی شامل ہوتے ہیں اور آپ بہتر طریقے سے آرگنائز کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ جمہوریت یہی ہے کہ ہر بندے کا برابری کا حق ہے، نہ کوئی زیادہ ہے نہ کوئی کم ہے۔ تو پارٹی میں الحمدللہ ہم جتنے ورکر ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب برابری کی سطح پہ ہیں، کوئی کسی سے کم نہیں ہے، سب مل کے کام کر رہے ہیں، یہی ہماری کامیابی ہے انشاءاللہ جی۔ اچھا جٹ صاحب، آپ نے گورنر صاحب کو ایک دعوت دی تھی اپنے سیکریٹریٹ میں، وہ آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ بھی کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھے رہے، تو کیا کوئی ویسے گپ شپ ہو رہی تھی یا پاکستان کے حالات کے بارے میں یا اوورسیز کے کوئی مسائل ہیں اس پر آپ نے؟ دیکھیں ملک صاحب، میں یقین کر سچ بات بتاؤں گا، گورنر صاحب سے اسپیشلی جو بات مہنگائی کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ پاکستان میں جو اتنی تیزی سے جو مہنگائی ہو رہی ہے اس پر بات کرنے کا مقصد تھا کہ پتہ چلے اصل حقیقت کیا ہے۔ تو پھر جب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کافی اچھی طریقے سے گائیڈ کیا کہ آپ یہ دیکھیں، صرف پاکستان کو نہ دیکھیں، آپ انڈیا کو بھی دیکھیں، بنگلہ دیش کو بھی دیکھیں، دبئی کو دیکھیں، ایون کہ یورپ کو دیکھیں، کہ ہر پوری دنیا میں جو مہنگائی نے جو اپنے پنجے گاڑے ہیں اس کا صرف پاکستان پہ نہیں، پاکستان پر تھوڑا سا زیادہ اثر اس لیے پڑ رہا ہے کہ ماضی میں جو گورنمنٹیں تھی، آپ ان کے قرضوں کو آ کر چیک کریں، اتنے بڑے بڑے انہوں نے قرضے لیے، مطلب صاحب ان کی قسطیں بھی اتارنی ہیں، ہم قسطیں اتاریں کیا کریں؟ مطلب خان صاحب، مطلب میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں کی، وہ تو بیچارے ایک ایک پائی جمع کر رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ملک کو فائدہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے مہنگائی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور چند میڈیا کے لوگ ہائر کر کے اسپیشل ان کو کہا کہ آپ مہنگائی پر تبصرے کریں، لوگوں کو ڈرائیں کہ جی خان صاحب آ گئے ہیں، اب یہ ہو جائے گا، آپ بھوکے مر جائیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان میں بہت بہتری آ رہی ہے، اور بہت پاکستان میں سب سے بڑی بات ہے قانون کی بالادستی آ رہی ہے۔ اچھا جٹ صاحب، قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ پوری دنیا میں جو ہے مہنگائی ہو رہی ہے، آپ نے نام بھی لیا کہ انڈیا میں، یورپ، پورے مڈل ایسٹ میں دیکھیں، ادھر بھی دیکھیں، لیکن آپ جب دیکھتے ہیں، ہم یہاں پر رہتے ہیں تو یہاں پر بھی کافی مہنگائی ہوگی، ٹھیک ہے، یہاں پر اگر 1.30 کا پیٹرول تھا تو 1.60 پہ چلا گیا ایک دم ہی، ٹھیک ہے، 30 سینٹ، اور یہاں کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ مہنگائی ہوگی، یورو کی چیز 2 کی ہو چکی، 2 کی، لیکن یہاں پر دیکھیں چکی، پھر بھی مہنگائی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنا جو روزمرہ کی معاملات ہیں وہ ایسے طریقے سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مہنگائی ہونے کے باوجود بھی۔ لیکن پاکستان میں شاید مہنگائی ہونے کی وجہ سے جو غریب طبقہ ہے وہ تو بالکل ہی پس گیا ہے، تو شاید زیادہ شور جو ہے وہ اسی بات پر ہو رہا ہے۔ جی ملک صاحب، ادھر کا اور پاکستان کا اور ادھر کا ایک فرق یہ ہے کہ یہاں پر ہر سطح پر ادارے موجود ہیں کہ اگر آدمی کی انکم کم ہے اس کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے، اگر بالکل کوئی جاب لیس ہو گیا اس کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے، مختلف چیزیں انہوں نے ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ ایک عام آدمی تک بھی وہ چیز ریلیف پہنچتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ابھی بدقسمتی سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر عام آدمی تک پہنچنا اس کو مطلب کہ اس کو پاؤں پہ کھڑا کرنا تھوڑا مشکل تھا، جس کے لیے، لیکن ابھی پاکستان میں آپ دیکھیں میڈیکل کا سسٹم، کارڈ سسٹم کیا گیا، لوگوں کو علاج کے لیے فری ایک کارڈ بنایا گیا، آپ کا اساس پروگرام میں اتنے پروگرام ہیں، وہ ابھی وہ نچلی سطح تک جا رہے ہیں۔ ابھی پہلی مرتبہ ہوا کہ جو نچلے طبقہ ہے اس کو اٹھانے کے لیے خان صاحب نے مختلف پروگرام شروع کیے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا ملک صاحب، 3 سال ہوئے ہیں، 3 سال کے درمیان 1.5-2 سال میں کرونا کے چکر پڑ گیا ہے، پھر جو پرانے اتنے مسائل ہیں ان سے بھی خان صاحب لڑ رہے ہیں، اندر جو مافیا اس سے بھی لڑ رہے ہیں، باہر کی طاقتوں سے بھی لڑ رہے ہیں، مشکل مرحلہ ہے، لیکن پاکستان کا مستقبل ایک سیف ہاتھ میں ہے۔ انشاءاللہ آپ کو آنے والے وقت وہ تو آپ کی چلیں بات ٹھیک ہے کہ خان صاحب کے اندر کوئی ایسی کرپشن لوگوں نے نہیں دیکھی، نہ ہی ان کی پوری زندگی سامنے ہی ہے کہ ان کے پاس جو تھا وہ اپنا پاکستان میں لے کر آگے، لیکن جو آپ نے کہا ادارے ادھر موجود ہیں اور وہ سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان میں جب دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ کرپشن ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب یہ 5 سال، ابھی 3 سال تو گزر گئے، تو اگلے 2 سال کے اندر کوئی ایسا کام یا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں گدڑ سنگھی ایسی ہے کہ جس سے یہ اداروں کے اندر کرپشن ختم ہو اور وہ ادارے جو ہے ایمانداری سے
اپنا کام کریں, جو غریب کا ہے اس کو حق اس کا ملے, انصاف ملے. کیا یہ چیزیں ممکن ہیں 2 سال کے اندر؟ دیکھیں ملک صاحب, پاکستان میں سب سے بڑی کرپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس پر قابو پانے کے لیے خان صاحب نے بڑے سخت فیصلے کیے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کے اندر جو مختلف جو بیوروکریٹس ہیں جو بہت مضبوط ہیں, مطلب بڑے مضبوط ہیں, وہ مافیا کہہ سکتے ہیں, انہوں نے خان صاحب کو آنکھیں دکھائیں, خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کیں. بیوروکریٹس نے پیدا کی بہت ساری مشکلات خان صاحب کے لیے پیدا کی. اچھا, حالانکہ وہ وزیر اعظم ہیں. آپ دیکھیں وہ تو وزیر اعظم چلے جی, گورنر صاحب ابھی آئے تھے, جی آپ نے وہی رونا رو رہے تھے کہ میں ایک کام اپنا فائل مکمل کر کے صاف پانی پلانٹ کی دی, اور وہ بھی صاف پانی تاکہ لوگوں کو پہنچے, تو اس کے لیے بھی وہ کام روڑے ایسے اٹکائے گئے, ان کو مختلف مطلب کوششیں کرنی پڑی, سال 1.5 سال ٹائم. ایک گورنر کو نہیں ہے تو عام آدمی. تو سر یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن نے اصل میں پرابلم پتہ کیا مطلب ماضی میں آپ سمجھیں گے پتہ نہیں میں پیپلز پارٹی یا مطلب نون لیگ کے کو ہمیشہ نہیں, ان کی جو پالیسی ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں مطلب صاحب, کہاں 50 سال کا عرصہ, کہاں 2 سال میں آپ حساب مانگ رہے ہیں. ایک سسٹم ابھی 50 سال میں خراب ہو چکا ہے, لوگ اس کرپشن پہ لگ چکے ہیں, وہ نظام سارا ایسا, اس کو ابھی صفائی میں بڑا ٹائم لگے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, یقین کریں کہ خان صاحب اگلے اس اپنا 5 سال اور اگلے جو 5 سال ہیں, اگر خان صاحب آپ کے ملک میں رہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہر سطح پر انصاف بھی آپ کو ملے گا, اور نچلے جو طبقے کے لوگ ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے گا. یہ تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اگلے 2 سال تک. لیکن جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی حکومت آئی ہے, پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ کی ہو, تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے 5 سال پورے کریں, ٹھیک ہے. تو اس سے آگے سوچ پتہ نہیں کیوں نہیں, کیا وجہ کہ ہماری سوچ جاتی نہیں ہے کہ اگلی 20 سال تک آنے والی نسلوں کے لیے کچھ ایسا کام کر جائیں کہ وہ اپنی بہترین زندگی گزاریں, ٹھیک ہے. جی ملک صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ آپ ادھر کا لے لیں, ادھر جب بھی کوئی پالیسی بنتی ہے اس کو بڑی دور 30 سال 50 سال 100 سالہ چیزوں کو مد نظر پالیسی چھوڑیں, روڈ بنتا ہے, ان کو پتہ ہے کہ اگلے 30 سال تک یہ خراب نہیں ایسے بنایا جاتا ہے. لیکن ہمارے ادھر جو یہی ہوتا تھا کہ جو ماضی میں جو گورنمنٹ آتی وہ یہی ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے 5 سال کیسے پورے کرنے اور پیسہ کیسے بنانا. باقی تو نظام اللہ کے حوالے تھا نا, دیکھتے ہیں وہ اللہ کے حوالے تھا, نظام تھا. تو ہوتا ہے, چلیں پاکستان کی باتیں تو ہوگی, اب یہاں سے ہم پاکستان چلے گئے تھے, ٹھیک ہے. تو اچھا چلے, ابھی جو اہم بات ہے کہ وہ آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہو رہے تھے, ٹھیک ہے, یورپ میں کافی ممالک میں تو ہو چکے ہیں. آپ کا بھی ہونا تھا لیکن اس کی ڈیٹ آگے کر دی گئی یا ہو گئی اس کی, تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹائیگر فورس جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, کس کا ساتھ دے رہی ہے؟ دیکھیں ملک صاحب, جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے بالکل وہ جو اس کی ڈیٹ آگے کی گئی ہے کہ موقع دیا گیا. اور دیکھیں اس میں جو ہماری جو ٹائیگر فورس کا جو کردار ہے, غلام ربانی صاحب امیدوار کے طور پر سامنے آئے تھے. اس کے بعد جو ہماری ساری جو ٹیم تھی, جو باڈی تھی, ہم نے بیٹھ کر ایک میٹنگ کی, مشاورت کی آپس میں کہ مطلب کہ کس کا ساتھ دیا جائے اور کیا کیا جائے. اس کے بعد ہماری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ غلام ربانی صاحب صدارت کے لیے اہل ہیں اور ان کو موقع ملنا چاہیے, جس میں ان کا ماضی کا کام ہے. ابھی بھی انہوں نے کافی مطلب سپورٹ کر رہے ہیں, اپنے لیے جگہ بھی پی ٹی آئی کو فراہم کر رکھی ہے, ہر قسم کا مطلب ہر قسم کی مالی کوشش بھی وہ کرتے ہیں, پارٹی میں بھی ان کا ایک بہت اچھا مقام ہے. وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو اپنا فیصلہ کیا تھا کہ غلام ربانی صاحب کو موقع ملنا چاہیے. دیکھیں میں صاف کہتا ہوں, اگر غلام ربانی صاحب اس چیز کے اہل نہ ہوتے تو قسم سے میں بالکل ان کو سپورٹ نہ کرتا. کیوں؟ یہ پارٹی کا آپ نقصان کرتے. جب آپ کسی ایسے آدمی کو آگے لائیں گے جو اہل ہی نہیں ہے, وہ پارٹی کے لیے کر ہی کچھ نہیں سکتا, تو اس کا مطلب آپ پارٹی کو برباد کر رہے ہیں. تو یقین کریں ہم نے 100% چیزوں کو میرٹ پر مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ غلام ربانی صاحب کو سپورٹ کیا جائے, اور انشاءاللہ ہم اس کو کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے ساتھ ان کو یہ بھی میں نے ان کو کہا کہ آپ مکمل طور پر اپنا آپ کے پاس اختیار, آپ جو مرضی فیصلہ کریں, جس طرح آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ نے فیصلے کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ان کو دوسرے الفاظ میں نے یہ بھی کلیئر کر دیا تھا کہ میں کم سے کم کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہوں, میں اسی طرح ورکر کے طور پر ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں اور کام کرتا رہوں گا. آپ بالکل آزاد ہیں, اپنے جو فیصلے کریں. اور میں نے کبھی بھی ان کے جو الیکشن ہے ان کے کسی بھی کام میں آج تک کبھی کوئی مداخلت نہیں, وہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں. کل کو ہمیں پارٹی
منظم چاہیے، ہمیں پارٹی میں بہتری چاہیے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے ان سے. دوسری کوئی ڈیمانڈ نہیں، وہ جو چاہے اپنا فیصلہ کرے، ہماری طرف سے وہ آزاد ہے. چلیں یہ تو ہوگی آپ کی پارٹی کی بات. تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بہت بڑا پروگرام بھی کیا تھا پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کے حوالے سے. جی جی ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ نہ صرف آپ پارٹی کے ساتھ تو آپ چلیں وہ تو چاہ رہے ہیں، تو دوسری طرف آپ پاکستانیوں کے لیے بھی بہت فکر مند ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں جس میں آپ بہت حد تک کامیاب بھی ہوگے، تو اس کے لیے آپ نے پروگرام بھی کیا. تو اس حوالے سے بتائیں کہ کہاں تک آپ کا پہنچا اور کیا پاکستانیوں کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے کیا مزید دیکھیں کام کر رہے ہیں؟ جو ہماری پاکستان اوورسیز کمیونٹی کے حوالے سے بھی بالکل آرگنائزیشن موجود ہے. آپ مطلب سماجی کاموں میں بھی میں سمجھتا ہونے چاہیے. جیسے خواتین کا پروگرام مطلب کہ ہمیشہ ہم لوگ اگنور کر جاتے ہیں، لیکن یہ بڑا ضروری ہے، جس میں ہمارے بچوں نے آنا ہے. وہ کل کو ہمارا مستقبل وہی ہے، ہم نے کوئی سادہ ادھر بیٹھے تو نہیں رہنا. آپ آج ہیں، کل نہیں ہیں، کل کوئی اور آئے گا، ظاہر ہمارے بچوں نے بھی. تو اس حوالے سے ہم نے سوچا اور اس کے حوالے سے ہم نے 2-3 پروگرام کیے، جس میں ہم نے جشن آزادی کا بھی عورتوں کا پروگرام کیا. ابھی لیٹسٹ اب جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے بھی جو ہمارے پی او سی کے چیئرمین ہیں امین الحق صاحب، میں اسپیشلی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اس کام میں آگے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہم ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور جیسا بالکل ہم نے یہ ہمارے لیے بھی حیران کن بات تھی کہ کیسے آپ نے اور امین الحق بھائی صاحب نے ایک عید میلاد النبی کا آپ نے بتایا کہ پروگرام جو ہے ایک بہت بڑا پروگرام تھا. ہم نے جب دیکھا تو حیرانگی ہوئی کہ اتنے بڑے پیمانے پر آپ نے پروگرام کیسے کر لیا، وہ بھی صرف خواتین کے لیے. اور یہ میرے خیال میں بیلجیم کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے جی یہ بیلجیم کہ ایسا پروگرام آپ لوگوں نے بیلجیم کی تاریخ میں پہلی مرتبہ. اور اسپیشلی اور دوسرے اس میں یہ ہے کہ جو ہماری خواتین ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں فریدہ سید، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ جتنی دل سے محنت کی ہے لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھے کرنے کے لیے، بچوں کو تیار کیا انہوں نے باقاعدہ کہ ہمارا مطلب کہ سارا سسٹم کیا ہے، وہ سارا کچھ کر کے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کا رزلٹ ابھی یہ نکلا ہے کہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پروگرام ہوا جس میں لوگوں نے بڑی خوشی کا بھی اظہار کیا. اور انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام ہمارے پلیٹ فارم سے ہمیشہ ہوتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم جو مل کے امین الحق صاحب کے ساتھ اور فریدہ سید کے ساتھ یہ پروگرام کرتے رہیں گے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ امین الحق صاحب کیونکہ ایک بڑے پرانے یہاں پر سیاستدان ہیں ہمارے، تو یہاں پر آندر لیفٹ کے یہ سابقہ کونسلر بھی رہ چکے ہیں، ناظرین کو بتا دیں. تو ابھی تک بھی ابھی بے شک وہ کونسلر یا ان کے پاس کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سیاسی لحاظ سے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یار ابھی بھی امین الحق صاحب اتنے زیادہ پروگرام کر رہے ہیں. تو جب اقتدار میں اگر آتے ہیں یا کچھ ان کے پاس کوئی عہدہ آتا ہے تو پھر تو بہت زیادہ پروگرام کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دیکھیں آپ کے پاس عہدہ ہونا ضروری نہیں ہے. میں کہتا ہوں جذبے کا کام ہے. جذبہ یا نیت ہونی چاہیے. جذبہ، سوچ، نیت، سچائی، یہ چیزیں ایسی ہیں جب آپ کے اندر ہوں گی تو آپ ایک بہت کامیابی حاصل کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عہدہ ہے یا نہیں ہے، اسی طرح کمیونٹی اور اپنی نئی نسل کے لیے انشاءاللہ ہم اپنی جو بھاگ دوڑ کرتے رہیں گے جب تک جو کوشش ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی. چلیں جاٹ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. میرے خیال میں جو اپڈیٹس تھی کافی حد تک ہم نے اپنے ناظرین کو بتا دی ہے، اور ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور اگر زیادہ پروگرام لمبا ہو تو پھر بھی وہ شاید ہو سکتا ہے لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ بوریت محسوس کریں. لیکن وہ آپ کا پروگرام جو ہے نا بڑے دور دور سے ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جاٹ صاحب کو بلائیں اور ان کے ساتھ پروگرام کریں، اور آپ کا پروگرام جو ہے بہت شوق سے دیکھتے ہیں لوگ. دیکھیں ملک صاحب، یہ آپ کی وہ کیا کہتے ہیں عوام سے، پبلک سے ایک محبت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں میں ان کو مشکور ہوں جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں. اکثر مجھے بھی کال کرتے ہیں کہ بڑی دیر ہو گئی آپ کا جو پروگرام نہیں آیا جو ہم مطلب انتظار کر رہے ہیں. تو ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہم آپ کی محبت کے بہت بہت شکر گزار ہیں. تو ناظرین، دیکھا بھی آپ نے کہ ہم نے جٹ صاحب کو بلایا ادھر کو. جب بھی کوئی ایسی اپڈیٹس ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ہم ضرور جٹ صاحب کو بلاتے ہیں، اور یہ اپنے ایک بہترین انداز سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو آج کے پروگرام میں بھی ہم نے ان سے ان کی ٹائیگر فورس کے حوالے سے بھی پوچھا تھا، جس میں انہوں نے بہت سے سیاستدانوں کو مدعو کیا. گورنر صاحب بھی آئے، ان کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوئی. اوورسیز کے جو مسائل ہیں ان پر بھی ان کی کافی بات چیت ہوئی. تو اس کے علاوہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ابھی ہو رہے ہیں ان کے، اس کی ڈیٹ جو پوسٹ پون ہو گئی تھی ابھی اسی مہینے کے شاید وہ 8-10 دنوں میں الیکشن ہو جائیں. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ابھی تک جو سامنے کینڈیڈیٹ آئے ہیں صدر کے، وہ غلام ربانی بابو صاحب وہی ہیں ابھی تک جو ہمیں نظر آئے ہیں. تو دیکھتے ہیں ابھی آنے والے دنوں میں ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوتا ہے
کیونکہ ہم نے پچھلی 2 ادوار میں دیکھا ہے کہ الیکشن نہیں ہوئے تھے، تو اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن ہوتے ہیں یا بلا مقابلہ ہی بابو بھائی صاحب صدر بنتے ہیں یا آخری موقع پر کوئی کینڈیڈیٹ ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جٹ صاحب نے جو ایک اہم پروگرام کیا امین الحق بھائی کے ساتھ مل کر، جو ہمارے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، یہاں پر کونسلر بھی رہ چکے ہیں آندر لیفٹ کمیون کے، تو پہلی دفعہ بیلجیم کی تاریخ میں ایک خواتین کا ایک بہت ہی بڑا اجتماع ہوا جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے۔ تو اس میں نہ صرف خواتین نے بلکہ بچوں نے بھی بڑے جوش اور خروش سے اس میں حصہ لیا، تو ان کا جوش اور جذبہ دیکھ کر ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ آئندہ بھی ایسے پروگرام کرنے کے لیے تیار رہیں گے ہر وقت انشاءاللہ۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹس۔ تو آئندہ بھی جو کبھی یہاں پر بیلجیم میں اپڈیٹس ہوں گی تو لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے، اور جٹ صاحب یا کوئی اور مہمان ہمارے ان کے ساتھ دیکھیں گے، پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اور جٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔